اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے سلام علیکم، اور اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کے مبارک ساعات، اوقات اور لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ پچھلی جو نشست تھی یا اس سے بھی جو پچھلی نشست تھی، کہیں ہم نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، کہ تم خداوند متعال سے مانگو اس ماہ مبارک رمضان میں بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، صادق نیتوں کے ساتھ تم خداوند متعال سے مانگو۔ وَبِقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور اسی طرح سے پاک اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ تم خداوند متعال سے بخشش طلب کرو یا مانگو۔ آج کی اس گفتگو میں بات ہوگی توبہ کے حوالے سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ من ذنوبکم، توبوا الی اللہ، تم توبہ کرو خداوند متعال سے، خداوند متعال سے طلب مغفرت کرو، بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی۔ پس عزیزان محترم، یہ جو خطبہ ہے اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں، اس مبارک مہینے کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ ایک دوسرے حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال بیان کیے ہیں کہ ایک روزہ دار کو ماہ مبارک رمضان میں کون سے اعمال جو ہے وہ بجا لانے چاہیے، ایک روزہ دار کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے یہ اعمال کا مرحلہ ہے، جس طرح سے پیچھے گفتگو ہوئی وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کہ تم اپنے جو فقراء ہیں، جو مسکین طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو صدقہ دو، اس کو سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو۔ اور پھر کہا تھا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اسی طرح سے صلہ رحمی کرو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تفصیلاً اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آج جو بات ہوگی وہ توبہ کے اوپر بات ہوگی کہ ایک عمل جو ضروری ہے اس ماہ مبارک رمضان میں صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے، وہ ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور خداوند متعال سے بخشش طلب کرنا۔ عزیزان محترم، ہر انسان جو ہے وہ گناہگار ہے، ہر انسان، معصومین علیہ السلام کو نکال کر باقی ہم سب کے سب جو ہے وہ گناہگار ہیں۔ بہترین فرصت ہماری زندگی میں وہ ہے رمضان المبارک میں توبہ کی توفیق نصیب ہونا۔ میں، آپ، تمام انسان جو روزہ دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی بابرکت جو گھڑیاں ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اچھا عمل جو ہمیں انجام دینا چاہیے وہ ہے توبہ کرنا۔ پس چونکہ ہم گناہگار ہیں تو یہ ہمارے لیے بہترین فرصت ہے ماہ مبارک رمضان، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم خداوند متعال سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ اب توبہ سے مراد صرف لقلقہ زبان نہیں ہے۔ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی گناہ انجام دیے ہیں اپنی زندگی میں، 24 سال کی زندگی ہے، 25 سال زندگی ہے، 40 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے،
اور اس میں جتنے گناہ ہم لوگ انجام دے چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک دفعہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا صرف استغفار کرنے سے، استغفر اللہ کہنے سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو فکر ہے وہ درست نہیں ہے۔ توبہ اتنی سادہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ توبہ کے مراحل ہیں، توبہ کے کچھ پلرز ہیں۔ یہاں پہ میں چاہوں گا امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک قول اور حدیث میں یہاں بیان کروں اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ گفتگو آگے بڑھاؤں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ علی اربعۃ دعائم، توبہ جو ہے اس کے 4 دعائم ہیں۔ دعائم سے مراد پلرز ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ توبہ کے 4 مرحلے ہیں، مراحل ہیں، یا کہیں توبہ جو ہے وہ 4 پلرز پر توبہ کا جو سٹرکچر ہے وہ کھڑا ہے۔ التوبۃ علی اربعۃ دعائم، توبہ کے لیے 4 پلر ہے، اگر ان میں سے ایک پلر بھی مس ہو نہ ہو تو یہ ہماری توبہ جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ علی اربعۃ دعائم، توبہ کے لیے 4 پلرز ہیں، اور جو پہلا پلر ہے وہ ہے ندم بالقلب۔ عزیزان محترم، کہ اگر ہم نے گناہ انجام دیے ہیں اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کا پہلا پلر یہ ہے کہ ہم دل سے پشیمان ہوں۔ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، ہم دل سے پشیمان ہوں، خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہوں کہ ہم نے خداوند متعال جو کہ ہمارا خالق ہے، جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، جو کہ ہمارا مالک ہے، جو کہ رحمان ہے، جو کہ رحیم ہے، جو کہ کریم ہے، ہم نے اس کی ذات کا احترام نہیں کیا اور ہم گناہ کے مرتکب ہوئے۔ پس جو پہلا مرحلہ ہے اس نورانی قول کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کے کلمات میں وہ ہے ندم بالقلب، کہ ہم قلب کہتے ہیں عربی میں دل کو، ہارٹ کو، کہ ہم دل سے فیل کریں، ہم دل سے پشیمان ہوں۔ اب جب ہم قلب کہتے ہیں تو یہ ایک داخلی حالت ہے کہ ہم دل سے پشیمان ہوں اپنے گناہوں پر۔ بس یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ندم بالقلب، کہ جو توبہ ہے اس کا پہلا مرحلہ اور پہلا پلر جو ہے وہ ہے دل سے پشیمان ہونا، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ استغفار باللسان، کہ ہم لسان سے استغفار کریں۔ لسان سے مراد ہے یہاں پہ زبان، ہماری یہ جو زبان ہے، ہم اس سے باقاعدہ استغفار کریں اور پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے ہر گناہ کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پس جو پہلا پلر ہے وہ ہے دل سے پشیمان ہونا، اور جو دوسرا پلر اور مرحلہ ہے وہ ہے زبان سے، اپنی ٹنگ اور اپنی لسان اور اپنی زبان سے استغفار کرنا، اور جو تیسرا پلر ہے وہ ہے وعمل بالجوارح۔ جوارح کہتے ہیں یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو جوارح کہتے ہیں، کہ وہ عمل بالجوارح، یعنی ہم فزیکلی بھی موو کریں، حرکت کریں اس میں، یعنی ہم ساری زندگی گناہ انجام دیتے رہے ہیں، اب جب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دل سے پشیمان ہو چکے ہیں، ہم زبان سے استغفار پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو ہم گناہ انجام دے چکے ہیں
ان کے ترک کے ساتھ ساتھ ہم نیک اعمال جو ہیں وہ بجا لانا شروع کر دیں۔ اس جملے کی ایک اور طرح سے بھی تفسیر ہو سکتی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے انہی جوارح کے ساتھ، اعضائے بدن کے ساتھ جو گناہ کیے ہیں، انہی اعضائے بدن کے ساتھ ہم ان کا جبران کریں۔ مثال دیتا ہوں، مثلا اگر اسی زبان سے ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کی انسلٹ اور توہین کی ہے، کسی کو ناراحت کیا ہے، کسی کی بے احترامی کی ہے، تو پھر ہم اس کے پاس چل کے جائیں اپنے اسی بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور ہم اس سے سوری بولیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہو گئی۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، کئی سال ہم نے نماز نہیں پڑھی، کئی سال ہم نے روزے نہیں رکھے الی آخر، تو اب ہم کیا کریں؟ جو نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں، جو ہم نے نہیں پڑھی ہیں، وہ ساری نمازیں ہم دوبارہ پڑھیں، اور جو روزے ہم نے نہیں رکھے ہیں وہ روزے بھی ہم دوبارہ جو ہے وہ رکھیں۔ بس یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ کے جو مراحل ہیں ان میں سے تیسرا مرحلہ، روزے کے جو پلرز ہیں ان میں سے جو تیسرا پلر ہے وہ ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، کہ ہم اپنے اعضائے بدن کے ذریعے تدارک کریں، جبران کریں، جو مافات ہے، جو چیزیں قضا ہو چکی ہیں، ہم ان کو بجا لائیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، خدا نہ کرے آپ نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہے، یا کسی پر آپ نے ظلم کر کے اس کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ہڑپ کی ہے، تو اب یہاں پہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ توبہ جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ لے چکے ہیں دوسروں سے، زبردستی ظلم کر کے یا چرا کے، ہم وہ ساری چیزیں جو صاحب مال ہیں، جو اصلی مالک ہیں، ان کو لوٹا دیں، ورنہ زبان سے استغفر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھا جو مرحلہ ہے وہ ہے وَعَزْمُ اللَّهِ يَعُودَ، اور پھر ہم یہ عزم کریں۔ عزم سے مراد یہاں پہ ارادہ ہے۔ کون سا ارادہ؟ ساؤنڈ ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹرانگ ول، کمٹمنٹ، کہ ہم کمٹمنٹ کریں، ہم مضبوط ارادہ کریں، ساؤنڈ ڈٹرمنیشن اور اسٹرانگ ول ہو ہماری، کہ ہم دوبارہ جو ہے ان گناہوں کی طرف واپس نہ جائیں۔ جو گناہ ہم پہلے انجام دے چکے ہیں، جن گناہوں کا ہم ماضی میں مرتکب ہو چکے ہیں، ان گناہوں کو ہم دوبارہ نہ دہرائیں۔ اس میں ہمارا جو ارادہ ہے، اس میں جو ہمارا ڈٹرمنیشن ہے، اس میں جو ہماری ول ہے، اس میں جو ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اور اس میں ہمارا جو سٹائل اور ایٹیٹیوڈ ہو وہ ہو نیور کوئٹ ایٹیٹیوڈ، کہ ہم ایک دفعہ ارادہ کریں، ایک دفعہ فیصلہ کریں گناہ انجام نہ دینے کا، تو پھر ہم اس پہ کمپرومائز نہ کریں، دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹیں، گناہ کا مرتکب نہ ہوں، بلکہ ہم حقیقی معنوں میں جو ہے ہمارا جو ارادہ ہے وہ ساؤنڈ ڈٹرمنیشن، ساؤنڈ ول اور اسٹرانگ کمٹمنٹ ہو، اور ہمارا جو سٹائل ہے اس میں، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، وہ نیور کوئٹ ایٹیٹیوڈ ہو۔ بس خلاصہ یہ ہوا عزیزان محترم کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، خداوند متعال سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 4 مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، بلکہ ہم ان 4 مراحل سے خود کو گزاریں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم دل سے پشیمان ہوں. دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے استغفار کریں اور پڑھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی ہم اپنا جسم اور بدن کا استعمال کریں باقاعدہ. جیسا کہ میں نے مثال دی, اگر کسی کو آپ نے ناراحت کیا ہے تو چل کر اس کے پاس جائیں, یا انہی اعضاء و جوارح کے ساتھ ہم نے کوئی گناہ انجام دیا ہے تو انہی اعضاء و جوارح کے ساتھ جو ہم نے گناہ کیا ہے ان کو ریپلیس کریں نیک کاموں کے ساتھ, یعنی ہم اچھے کام انجام دیں. نماز نہیں پڑھی ہے اب نماز پڑھیں, روزہ نہیں رکھا ہے اب روزہ رکھیں, حج واجب ہے حج پر نہیں گئے تو حج بجا لائیں, زکوٰۃ پہلے ادا نہیں کیے تو زکوٰۃ نکالیں, خمس ادا نہیں کیا ہے تو خمس نکالیں الی آخر. اور جو چوتھا مرحلہ اور پلر ہے وہ ہے کہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ ساؤنڈ اور سٹرونگ ہو, ہماری جو ول ہے وہ ساؤنڈ اور سٹرونگ ہو, ہمارا جو کمٹمنٹ ہے وہ ساؤنڈ اور سٹرونگ ہو, اور اس میں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ اور سٹائل ہے وہ نیور کوئٹ ایٹیٹیوڈ ہو. خداوند متعال کی بارگاہ میں دوبارہ سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتانے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگلی نشست تک خدا حافظ.